دلاویز، یہ کالم آپ نے لکھا ہے؟ جولیانا اس کی ڈائری تھامے حیرت کے ملے جلے تاثرات یہ بول رہی تھی۔ کسی کی ڈائری پڑھنا اخلاقی گناہ ہے جولی۔ دلاویز نے فوراً اپنی ڈائری اس کے ہاتھ سے کھینچی تھی۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا آپ اتنا اچھا لکھتی ہیں دلاویز۔ وہ ابھی بھی شوق میں تھی۔ ہاں بس کبھی کبھی، وہ مسکرائی تھی۔ اور دونوں اس وقت اسٹڈی روم کی دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ درمیان میں اسنیکس اور سافٹ ڈرنکس کے 2 گلاس رکھے ہوئے تھے اور اطراف میں کاغذ اور کتابیں پھیلی ہوئی تھیں۔ دلاویز اپنے کسی پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی اور جولیانا اسے اکثر کمپنی دینے آ جایا کرتی تھی۔ حال بتال ہان اس دن کے بعد کبھی دلاویز کے گھر اسے ملنے نہیں آیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اور میراحیل کے درمیان اب کسی بھی قسم کی دوری آئے۔ آپ اسے کسی میگزین یا نیوز پیپر میں شائع کیوں نہیں کرتی؟ ٹرسٹ میں بہت ہی زبردست لکھا ہے آپ نے۔ وہ پرجوش ہوئی تھی۔ تم پاگل ہو؟ نہیں، بہت بکواس ہے یہ۔ کوئی بھی نہیں چھاپے گا اس کالم کو۔ اس نے فوراً ٹال دیا تو جولیانا کا منہ بن گیا تھا۔ یار آپ اپنی اتنی منفیت لاتی کہاں سے ہیں؟ جب بھی سوچتی ہیں منفی ہی سوچتی ہیں، کبھی کچھ اچھا نہیں سوچتی۔ وہ مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ ارے تم غصہ مت کرو پلیز، اور مجھے یہ بتاؤ میری برتھ ڈے پہ مجھے کیا تحفہ دے رہی ہو؟ وہ گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے بولی تھی۔ سرپرائز ہے، ابھی نہیں بتانے والی میں۔ وہ چہک کر بولی تو دلاویز بھی مسکرائی تھی۔ ویسے میر سر نے بھی تو کچھ پلان کیا ہوگا نا آپ کے لیے؟ انہیں تو میری سالگرہ کا پتہ ہی نہیں ہے پاگل۔ وہ کچھ اداس ہوئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میر سر کو آپ کی برتھ ڈے ہی معلوم نہیں؟ میں نہیں مانتی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ انہوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ خیر چھوڑو، ابھی بہت کام ہے مجھے، کل تک اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا ہے۔ اف، اس نے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ تو کیا ہان آپ کی مدد نہیں کر رہے اس پروجیکٹ میں؟ وہ 6 فٹ کا ایناکونڈا صرف میری ناک میں دم کر سکتا ہے، مدد نہیں۔ دلاویز نے انتہائی گندا منہ بنا کر بولا تو جولیانا کی ہنسی چھوٹی تھی۔ یار کیا بنے گا آپ دونوں کا؟ وہ ہتھیلی پر چہرہ گراتے ہوئے بولی تھی۔ میراحیل سامنے کاؤنٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ سائڈ پہ کچھ فائلز رکھی ہوئی تھیں۔ وہ کافی مصروف دکھائی دے رہا تھا اور دلاویز چلے پاؤں کی بلی کی طرح کمرے کا ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اس نے موبائل کی اسکرین آن کی تو ابھی 12 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ وہ نہ جانے کس امید پر میراحیل کے سامنے کیٹ واک کر رہی تھی، جسے سرے سے معلوم ہی نہیں تھا کہ آج 12 بجتے اس کی بیوی کی سالگرہ شروع ہو جائے گی۔ وہ دلاویز کی بے چینی سے بے خبر اپنے کام میں پوری طرح سے غلطا تھا۔ یکدم دلاویز پاؤں چٹک چٹک کر چلنے لگی تو میراحیل نے سر اٹھا کے اسے غور سے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے ایک ابرو اچکا کر اشارے میں پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، دلاویز نے کہ چہرہ کتاب کی اوٹ میں چھپا لیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ہلکی سی آنکھ باہر نکال کر دیکھا تو وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ دلاویز کو شدید غصہ آیا۔ میں نے کبھی بھی نہیں بتایا تو کیا ہوا؟ انہیں خود سے معلوم ہونا چاہیے نا۔ ہاں، جیسے ہی میراحیل کے پاس الادین کے چراغ سے نکلنے والا جن ہونا۔ آخر وہ بزنس مین تھا، نبض پکڑ کر مرض بتا دینے والا حکیم نہیں۔ اس نے غصے سے کتاب سائڈ ٹیبل پر پٹ گئی تو ایک بار پھر میراحیل نے نظریں لیپ ٹاپ سے اسکرین سے ہٹا کر دلاویز پر جما لی تھی۔ رات کے 12 بجنے والے ہیں۔ کل آپ کو یونیورسٹی بھی جانا ہے؟ میرے خیال سے اس لیے براہ مہربانی چیزیں توڑنے کی بجائے آنکھیں بند کر کے سو جائیں۔ مجھے بھی بہت کام کرنا ہے، وہ نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں گزارش کرتے ہوئے بولا تو دلاویز سب سے اپنا منہ بند رکھتے ہوئے سائڈ ٹیبل کا لیمپ آف کر کے اپنی جگہ آ کے بیٹھ گئی تھی۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ایک نظر موبائل اسکرین پر دوسرے سامنے بیٹھے شخص پر تھی۔ اوہ ہو، میں آپ کے سارے حقوق پورے کروں گا۔ آئے بڑے، بیوی کا برتھ ڈے تو پتہ نہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ دل ہی دل میں منہ ٹیڑھا میڑھا کرتے اس نے میراحیل کو شکایت بھری نظروں سے دیکھتے کہا تھا۔ میراحیل کے پیار، توجہ اور اس پر جان نچھاور کرنے والی ہر ایک ادا اس وقت دلاویز بھلا چکی تھی۔ اس وقت شکوہ تھا تو یہ کہ اس کی سالگرہ معلوم نہیں، اور بس میراحیل کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس وقت ایک ایسے کمرے میں بیٹھا ہے جہاں انڈیا اور پاکستان کے بارڈر سے بھی زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ یہاں اس کمرے میں ایک بیوی بیٹھی ہے جو اپنے غصے سے شوہر سے غصہ ہے اور کسی بھی وقت غصے سے پھٹ سکتی ہے۔ جیسے گھڑی کے کانٹے آگے کچھ سرک رہے تھے، دلاویز کا ضبط اور غصہ اوپر جا رہا تھا۔ 1 2 3، اس نے غصے سے چادر منہ میں اوڑھی اور تکیے کو غصے سے بھینچ کر لیٹ گئی۔ آنکھ کے کنارے ہلکے ہلکے بھیگنے لگے تھے۔ اسے برا لگ رہا تھا، بہت زیادہ۔
12 بج چکے تھے اور میراحیل اپنے کام میں مصروف تھا، پر نہیں، اچانک ہی کسی نے اس کے چہرے سے چادر آہستہ نیچے کی تھی۔ دلاویز رو رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی تو میراحیل نیچے گھٹنے کے بل بیٹھا اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ تم نے میراحیل کو کچھ زیادہ ہی انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا ہے جان۔ اس نے دلاویز کے کان پہ جھک کر سرگوشی کی تو دلاویز نے شرمندگی سے نظریں نیچے کر لی تھیں۔ ہیپی برتھ ڈے وائفی۔ اس نے جھک کر اس کی گیلی پلکوں کو باری باری چوما تو اس نے خجالت سے نظریں چرا لی تھیں۔ اسے دلاویز کی سالگرہ یاد تھی۔ اس کا مطلب وہ میراحیل کے لیے اہم تھی۔ اس کا دل رک گیا تھا، اس کی سانسیں تک رک گئی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چادر میں اپنا چہرہ چھپا لے۔ میراحیل نے نرمی سے دلاویز کا ہاتھ پکڑا تو وہ حیا سے مزید سمٹ گئی تھی۔ اس نے اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ سے ایک ڈائمنڈ رنگ نکال کر دلاویز کی انگلی میں پہنا دی اور اس کے ہاتھ کو نرمی سے چوما تھا۔ اس نے نیم اندھیرے میں دلاویز کے خوشی سے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ خوشی سے جی اٹھی تھی۔ میراحیل نے اس کے نازک سراپے کو نرمی سے اپنے آغوش میں سمیٹ لیا۔ سب کے تمام بٹن ٹوٹ چکے تھے۔ وہ شرمائی لجائی خود کو میراحیل کی گرفت میں بکھرتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دھڑکن ہر پگھلتے لمحے کے ساتھ رضامندی کا پیغام دے رہی تھی۔ میراحیل نے اسے اپنی قربت کی چادر میں لپیٹ لیا تھا۔ یہ وہ فاصلہ تھا جو آج وہ دونوں طے کر چکے تھے۔ اب درمیان میں کچھ نہیں تھا سوائے محبت اور عقیدت کے۔ رات موم کی طرح جل رہی تھی۔ جہاں یہ موم کے قطرے دلاویز کے دل پر مرہم بن کے گرے تھے تو وہیں کھڑکی سے لگ کر کھڑی گمسم مینا اورنگزیب کے دل کو چھلنی کر گئے تھے۔ برمنگھم کے آسمان پر سورج کی کرنوں نے اپنا جال پوری طرح بچھا دیا تھا۔ ٹیرس سے آتی تازہ ٹھنڈی ہوا نے دلاویز کے چہرے کو چھو کر اسے نئے دن کا پیغام دیا تھا۔ اس کے بالوں میں میراحیل کے سانسوں کی خوشبو الجھی ہوئی تھی اور اس کا خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ اہل کی قربت کے ڈوروں سے سجا ہوا تھا۔ وہ اپنے وجود پر اس کا لمس اب تک محسوس کر رہی تھی۔ دلاویز نے اپنے ریشمی پلکوں کو اٹھا کر اپنے پہلو میں بیٹھے شخص کو دیکھا جو تکیے پر کہنی کے بل لیٹا، چہرہ ہتھیلی پر ٹکائے اس کی آنکھوں میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ میراحیل نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ دلاویز کا چہرہ گلنار ہو چکا تھا۔ وہ شرما کر پیچھے ہٹی تو میراحیل نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ آج میرے پروجیکٹ کی لاسٹ ڈیٹ ہے اہل، دلاویز نے اس کی نیت کو بھانپتے ہوئے تذبذب سے کہا تھا۔ اوف، میراحیل نے بیزاری سے سر تکیے پر گرا دیا تو اس نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے پر ٹکا دیا تھا۔ تم جب مسکراتی ہو تو میری دھڑکن کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے، اس نے تند مزاجی سے کہتے ہوئے حساس تنگ کیا تھا۔ اپنے دل سے کہیے میں آج کی تاریخ میں بہت مصروف ہوں، دلاویز شرارت سے کہتے ہوئے میراحیل سے دور ہوئی اور واش روم کی جانب بھاگی تھی۔ تو میں دیکھ لوں گا، میراحیل چیلنجنگ انداز میں آئی برو اچکاتے ہوئے چھلانگ مار کر بستر سے اٹھا اور شرارت سے دلاویز کے تعاقب میں واش روم کی جانب بھاگا تھا۔ دلاویز نے آج سرخ رنگ کا لباس زیبتن کیا تھا۔ سلک کی لمبی ٹخنوں تک جھولتی فراک اور چوڑی دار پاجامہ اس کے سراپے کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ سرخ لباس میں سجی وہ آئینے کے سامنے اپنا بال سنوار رہی تھی۔ اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ اس کے دل کے تمام بھید کھول رہے تھے۔ دلاویز نے شیشے میں ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ وہ دلاویز کے عین پیچھے کھڑا اپنے گیلے بالوں کو ٹاول سے رگڑ رہا تھا۔ اس نے سویٹ گرے سیاہ سوٹ سیاہ واسکٹ کے ساتھ پہن رکھا تھا اور سیاہ رنگ کے پلین ٹائی گردن میں ڈال رکھی تھی۔ بال ماتھے پر لاپرواہی سے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ یونانی دیوتا لگ رہا تھا، خطرناک حد تک جاذب نظر اور دل فریب۔ میراحیل نے شیشے میں دیکھتے ہوئے دلاویز کو اپنی ٹائی پانے کا اشارہ کیا۔ اس نے معصومیت سے کندھے اچکائے تھے۔ مجھے ٹائی باندھنی نہیں آتی مسز میر، آپ فرار کے رستے ڈھونڈنا بند کریں کیونکہ اب فرار ممکن نہیں ہے۔ اس کا اشارہ صاف تھا۔ دلاویز کے ہونٹوں پر تالے لگ گئے تھے۔ جب بھی وہ اپنے گمبھیر لہجے میں اس سے کچھ کہتا تھا کتنا مشکل تھا اس کی آسان سی بات کا کوئی بھی جواب دینا۔ وہ کوئی ساحر تھا جو اپنی باتوں کے سحر میں دلاویز کو گھیر لیتا تھا۔ اس کی آنکھیں جادوئی تھیں جو دنیا کے ہر شے پس منظر سے غائب کر دیتی تھی، اور اس کا لہجہ نشیلے مشروب جیسا تھا جو سننے والے کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھا۔ لیکن مجھے واقعی ٹائی باندھنی نہیں آتی اہل۔ اس نے ٹائی ہاتھوں میں لیتے ہوئے ٹائی کے دونوں سروں کو باری باری دیکھتے ہوئے اہل کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔
ڈونٹ وری، اس نے مسکرا کر دلاویز کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے اب تمہیں کسی چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دلاویز۔ میں زندگی کے ہر موڑ پہ تمہیں مکمل کرنے کے لیے کھڑا رہوں گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ، تم سے پہلے اور تمہارے بعد۔ اس نے جھک کر اس کے پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ پرومس؟ دلاویز نے بڑے مان سے سر اٹھا کے آہل کو دیکھا تھا۔ آئی پرومس وائفی، اس نے دلاویز کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے یقین دہانی کروائی تھی۔ یہ مان اسے بھی رکھنا تھا، زندگی بھر، آخری سانس تک۔ دلاویز کی یونیورسٹی کی جانب بڑھتی گاڑی سگنل پہ آ رکی تھی۔ جولیانا اس کے عقب میں بیٹھی ہوئی تھی، مسلسل اس کی انگلیاں اسکرین پر مچل رہی تھیں۔ دلاویز نے نظر ترچھی کر کے جولیانا کو دیکھا، جو کافی مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے جولی کے ہاتھوں سے موبائل لے کر اسے الٹا کر کے سائڈ پہ رکھ دیا تھا۔ الحان سے بات کر رہی تھی، ضروری ہے، وہ جلدی سے بولی، مگر دلاویز نے دھیان نہیں دیا، بس ایک مسکراہٹ کا تبادلہ کیا تھا۔ کیا بات ہے دلاویز، آج تو بال سلکی سلکی اور گال ملکی ملکی لگ رہے ہیں۔ اس نے دلاویز کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے شرارت سے کہا تو اس نے ہنس کر نظریں نیچے کی تھی۔ خوشی منہ سے بتائی نہیں جاتی، چہرے پر بہار کی طرح بکھر جاتی ہے۔ اس کے چہرے پہ بھی بہار آ گئی تھی، جسے سمجھنے کے لیے جولیانا کو کسی بھی الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ یکدم کھڑکی پر کسی نے دستک دی تو دلاویز اور جولیانا نے شیشے کی جانب دیکھا تھا۔ دلاویز نے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کیا۔ باہر ایک چھوٹا سا 10 سے 12 سال کا بچہ ہاتھوں میں دلاویز کے پسندیدہ پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے، اس نے مسکرا کر دلاویز سے کہا اور گلدستہ اسے پکڑا کر چلتا بنا۔ اس نے حیرت سے جولی کو دیکھا اور مسکرا کر شیشہ اوپر کر لیا تھا۔ سگنل کھلا تو گاڑی کشادہ سڑک پر فراٹیں بھرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے سگنل پہ گاڑی رکی تو کھڑکی کے شیشے پر کسی نے پھر نوک کیا۔ دلاویز نے ایک بار پھر تعجب سے شیشہ نیچے کر لیا۔ اس بار ایک ادھیڑ عمر خاتون نے مسکرا کر ڈیزی کا ایک پھول دلاویز کی جانب بڑھایا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے مسز میر، اور بس لمحے لگے تھے اسے سمجھنے میں۔ گاڑی غیر متوقع طور پر شاپنگ مال کے سامنے جا کے رکی تھی۔ دلاویز نے سوالیہ نظروں سے جولیانا کو دیکھا تھا۔ باس کا آرڈر ہے کہ آپ کو اچھی سی ڈریس دلائی جائے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور گاڑی سے باہر آ گئی۔ دلاویز نے بھی اس کی تقلید کی تھی، مگر جولی میرا پروجیکٹ، ابھی جملہ اس کے منہ میں تھا کہ جولیانا نے اسے دونوں بازوؤں سے تھاما تھا۔ آپ کسی چیز کی فکر مت کریں، وہ الحان نے سنبھال لیا ہے، آپ بس شاپنگ پر فوکس کریں، کیونکہ میرے سر نے آپ کے لیے خوبصورت سا سرپرائز ارینج کیا ہے، اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو دلاویز کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا اور دلاویز بہت سے کپڑے ٹرائی کر چکی تھی۔ اب تو جولیانا کی بھی ہمت جواب دے چکی تھی۔ دلاویز اب بس بھی، جولیانا کا جملہ اس کے منہ میں ہی اٹک گیا تھا جب دلاویز چینجنگ روم کا دروازہ کھول کر باہر آئی تھی۔ جولیانا اسٹور میں موجود باقی سب بھی اسے رش بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ دلاویز نے ایک نیلے رنگ کا آف شولڈر فلورل ڈریس پہن رکھا تھا جو ٹخنوں سے کچھ اوپر تھا، ساتھ میں نیلے رنگ کی ہائی ہیلز اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ اس نے سب کی نظروں کا رخ اپنی طرف دیکھا تو بے آرامی سے بالوں کو دائیں طرف کرتے ہوئے اس نے مستصغرانہ نظروں سے جولیانا کو دیکھا تھا۔ جولیانا نے فینٹاسٹک کہتے ہوئے سر کو جنبش دی تھی۔ اس طرح کا لباس اس نے پہلی بار پہنا تھا، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ اس فلورل ڈریس میں انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ اب کہاں جا رہے ہیں ہم جولی؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پہلا سوال کیا تھا۔ بتا نہیں سکتی آپ کو، اوپر سے آرڈر ہے، وہ ہنسی تو دلاویز بھی مسکرائی تھی۔ دلاویز برمنگھم کے رستوں سے زیادہ مانوس نہیں تھی، سو سے معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ اب کہاں جا رہے ہیں۔ جولیانا نے دلاویز کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے مزاحمت کی کوشش کی، مگر جولیانا نے اس کی ایک بات نہیں سنی تھی۔ پتہ نہیں وہ اسے کہاں لے جا رہی تھی۔ دلاویز نے جولیانا کا بازو کس کے پکڑا ہوا تھا کہ کہیں وہ گر ہی نہ جائے۔ یکدم دلاویز کو ٹھنڈک کا احساس ہوا، جیسے وہ لوگ کسی کھلے میدان میں ہوں۔ جولیانا نے اسے سیڑھیاں چڑھنے میں مدد کی تھی۔ پھر دلاویز کو اپنے پشت پر ایک بھاری بھرکم دروازہ بند ہوتا سنائی دیا تھا۔ وہ کوئی لکڑی کا دروازہ نہیں تھا۔ جولیانا پلیز یہ پٹی تو کھول دو، مکمل خاموشی کی وجہ سے گھبرا کر بولی۔ اسے آس پاس سناٹا محسوس ہوا تھا، کسی نے نرمی سے اسے پشت سے پکڑا تھا۔ دلاویز وہ لمس سیکنڈ میں پہچان گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون بھری مسکان پھیل گئی تھی، وہ اس سیاہ منظر میں روشنی سی ابھری تھی۔ دلاویز نے اپنی آنکھیں آہستہ سے کھولی اور وہ لمحے بھر کے لیے گنگ رہ گئی تھی۔ وہ کسی پرائیویٹ جیٹ میں تھی۔ میراحیل نے اسے اپنے پیچھے سے باہوں میں کھینچا اور اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکاتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ کیسا لگا؟ کیبن پورا سفید اور پیلے رنگ کے ڈیزی اور غباروں سے سجا ہوا تھا۔ دلاویز نے ششدر نگاہیں اپنے اطراف میں دوڑائی تھی۔ پھولوں کی خوشبو اور میراحیل کے وجود سے اٹھتی مہک اس کے انگ انگ کو
سلگا رہی تھی۔ اب یہ خواب تھا تو دلاویز سے زیادہ حسین خواب کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیرانگی سے اپنی ایڑیوں کے بل گھوم کر چاروں طرف دیکھنے لگی اور میراحیل اس کے چہرے پر ٹمٹماتے جھگنوں کو اپنی آنکھوں میں اتارنے لگا تھا۔ دلاویز نے مڑ کر راحیل کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے اسے ہی تک رہا تھا۔ اس کی آنکھ کا کنارہ نمی کی زد میں تھا جب میراحیل نے اسے اپنے گلے سے لگایا تھا۔ وہ دلاویز کی دھڑکن اپنے کانوں میں سن سکتا تھا۔ "تھینک یو سو مچ راحیل"، دلاویز نے اس کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے کہا اور اپنی آنکھیں مون لی تھی۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی، دل جذبات سے تر تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ راحیل نے پہلی بار دلاویز کا بازو اپنے گرد حائل ہوتا ہوا محسوس کیا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ جھجک اور شرم کے فاصلوں میں سمٹ کر رہ جاتی تھی۔ "آج تک کسی نے میرے لیے یہ سب نہیں کیا"، وہ رو رہی تھی۔ جذبات نے گھیرا تنگ کر دیا تھا۔ اس کے لہجے میں سنائی دیتی محبت کی محرومی نے میراحیل کے دل میں ہلچل مچا دی تھی، اور اس لمحے اگر دلاویز میراحیل کو اپنی جان بھی اس کے قدموں میں بچھانے کے لیے کہتی تو وہ اس کی خوشی کی خاطر یہ بھی کر گزرتا۔ "Sometimes we just move heaven and earth to see smile on someone's face"، اور یقین کرو یہ دنیا کا سب سے خوبصورت اور دلکش احساس ہے دلاویز۔ اس نے محض اس کا نام پکارا اور کچھ نہیں۔ کبھی کبھی دنیا بھر کے تمام الفاظ سمٹ کر ایک احساس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ دلاویز کو خوش دیکھنے کا احساس بھی ویسا ہی تھا جسے وہ کبھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میراحیل لفظوں کا جان بولنا بھول چکا تھا۔ کچھ حفظ تھا تو دلاویز کی ہنسی، اس کی خوشی، اس کے آنسو، اس کے غم اور باقی ہر شے اسے بھول گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ان کا پرائیویٹ جیٹ اسکاٹ لینڈ کی سرزمین پر لینڈ ہوا تھا۔ ایئرپورٹ پر ان کے انتظار میں پہلے ہی ایک رینٹل کار موجود تھی جو انہیں اولا پول تک لے جانے والی تھی۔ اولا پول ایک گاؤں اور بندرگاہ ہے جو شمالی اسکاٹ لینڈ میں موجود ہے۔ لوشبروم کے مشرقی ساحل پر اولا پول کو 1788 میں برٹش فشریز سوسائٹی نے ہیرنگ پورٹ کے طور پر قائم کیا تھا۔ اسے تھامس ٹیلفورڈ نے ڈیزائن کیا تھا اور 1788 سے پہلے یہ قصبہ صرف 20 گھرانوں پر مشتمل ایک معمولی سی بستی تھی۔ بندرگاہوں کو ماہی گیروں کی بندرگاہ، یاٹنگ کی پناہ گاہ اور فیری پورٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ دلاویز کافی پرجوش دکھائی دے رہی تھی کیونکہ وہ بہت خوبصورت جگہ تھی۔ وہ مسلسل گاڑی کی نشست سے اٹھ کر گاڑی کے باہر جھانک رہی تھی۔ میراحیل کی آنکھیں اسے بچوں کی طرح پرجوش ہوتے دیکھ کر چمکی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ دبایا تھا۔ کچھ دیر بعد ان کی گاڑی ایک سڑک پر رک گئی تھی جس کے اطراف میں دور دور تک برف نظر آ رہی تھی۔ شوفر گاڑی کے اندر سے ایک بٹن دباتا اور اگلے ہی سیکنڈ ایک بلند قامت دروازہ کھلتا چلا گیا تھا۔ دلاویز کا برمنگھم سے ابھی تک کا تمام سفر قابل قدر تھا۔ جب اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اس عالیشان ڈبل سٹوری گھر کو دیکھا تھا۔ 2 سیاہ بھورے رنگ کا 2 منزلہ گھر کسی خوبصورت پینٹنگ کا حصہ لگتا تھا۔ میراحیل نے دلاویز کی جانب کا دروازہ کھولا اور وہ دونوں بڑے بڑے دروازوں سے گزر کر اندر داخل ہوئے تھے۔ یہ گھر باہر سے جتنا خوبصورت اور عالیشان تھا، اندر سے بھی اتنا حسین اور خوبصورت تھا۔ لکڑی کا فرش آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ پہلی منزل پر ماسٹر بیڈ روم کے ساتھ ساتھ جدید طرز پر مشتمل ایک اوپن کچن بھی موجود تھا۔ کچن کے ساتھ ہی ڈائننگ ایریا تھا جہاں سے ٹیرس گارڈن کا دروازہ کھلتا تھا۔ باہر کے فلور پر بڑا سا سٹنگ روم بھی موجود تھا جہاں 50 انچ کا ٹیلی ویژن فائر پلیس کے بالکل اوپر نصب تھا۔ اس گھر میں کھڑکیاں ہی کھڑکیاں تھیں۔ کھڑکی پر سفید سلک کے پردے گرے ہوئے تھے جو ہوا کے جھونکے سے لہرانے لگتے تھے۔ دلاویز اپنی ایڑیوں پر گھوم گئی اور کسی چھوٹے بچے کی طرح ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف جانب بھاگنے لگی تھی۔ ٹیرس گارڈن سے نظر دوڑاؤ تو دور دور تک برف ہی برف نظر آتی تھی۔ برف سے ڈھکی زمین جہاں ختم ہوتی وہاں سے سمندر شروع ہو جاتا۔ سامنے سفید برف کی تہہ پہ لپٹے اونچے پہاڑ آسمان سے ٹکرا رہے تھے۔ یہ کسی خواب جیسا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اول پور کی سیر کو نکل گئے تھے۔ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہ دونوں
نیولی ویڈ کپل کی طرح سڑکوں اور بازاروں میں گھوم رہے تھے۔ دلاویز نے جینس کے اوپر ٹاپ پہن رکھا تھا جو گھٹنوں سے کچھ اوپر تھا۔ اس کے اوپر اس نے جیکٹ اور سر پہ ٹوپی بھی پہن رکھی تھی جس نے اس کے کان اچھے سے ڈھانپ لیے تھے۔ دسمبر کی ٹھنڈ نے اس کے اوسان کھٹا کر دیے تھے۔ وہ دونوں چلتے چلتے سمندر کنارے آ گئے تھے جہاں ایک قطار میں لکڑی کے چھوٹے چھوٹے رنگ برنگی بینچ ہٹ بنے ہوئے تھے جن کی چھت مخروطی تھی۔ میراحیل نے پاکٹ سے چھوٹا سا ریموٹ نکالا اور بٹن دبایا۔ اچانک چاند کی روشنی میں چمکنے والا ساحل خوبصورت فیری لائٹس کی زد میں آ گیا تھا۔ وہاں ساحل کے کنارے ایک ٹیبل اور 2 کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ دلاویز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اس نے فوراً مڑ کر راحیل کو دیکھا تھا۔ اس نے سارا انتظام اس کی سالگرہ کو مزید خاص بنانے کے لیے کیا تھا۔ میم پلیز سٹ۔ میراحیل نے کرسی کو ہلکا سا پیچھے کرتے ہوئے مسکرا کر دلاویز کو کہا تو وہ ہنسنے لگی تھی۔ تھینک یو۔ وہ سر کو خم دیتے ہوئے کرسی پہ بیٹھ گئی تو میراحیل بھی اپنی کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں اس حد تک کھو چکے تھے کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ ویٹر دلاویز کا برتھ ڈے کیک لے آیا تھا۔ سب کچھ کسی خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ دلاویز نے جھک کر موم بتی بجھانی چاہی تو راحیل نے اسے روک دیا تھا۔ کینڈل بجھانے سے پہلے کوئی وش مانگو۔ وہ مسکرایا۔ دلاویز بھی مسکرائی تھی۔ اوکے۔ اس نے فوراً اسے آنکھ بند کر لی اور جب 2 منٹ بعد دلاویز نے آنکھیں کھولی تو اس کی پتلیاں حیرت سے جم گئی تھی۔ اس نے دیکھا آسمان پر رنگ ہی رنگ بکھر گیا ہے جیسے کسی نے گلٹر پانی میں گھول کر آسمان پہ چھڑک دیا ہے۔ راحیل، اس نے حیرت سے آسمان کو دیکھتے ہوئے پکارا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی ششدر نگاہیں اب بھی آسمان پر چپکی ہوئی تھیں۔ نارڈرن لائٹس۔ میراحیل نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ انہیں اورورا بوریلس بھی کہا جاتا ہے۔ سردیوں کی خاموش راتوں میں جب آسمان ایک دم سیاہ ہو جاتا ہے تب یہ سبز، جامنی اور سرخ روشنیوں کی لہریں آسمان پہ رقص کرتی ہیں۔ اس نے رنگ بدلتے آسمان کی روشنی میں دلاویز کی نورانی چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے کہا تھا۔ میں دسمبر کی سیاہ اور خاموش رات میں اس بدلتے آسمان کے نیچے چاند کو گواہ بنا کر زندگی کی آخری سانس تک تمہارا ساتھ نبھانے کی قسم کھانا چاہتا ہوں۔ میراحیل کی آنکھوں میں دلاویز کی آنکھوں کا طواف کرنے لگی تھی۔ میں تمہارے ساتھ پوری دنیا گھومنا چاہتا ہوں۔ خدا کی بنائی ہوئی ہر قدرت میں تمہاری آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میراحیل نے اس کے دونوں ہاتھوں کو باری باری بوسہ دیتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ دلاویز کچھ نہیں بولی، بس اسے سنتی گئی۔ ان باتوں میں صدق تھا، حقیقت تھی، محبت تھی، میراحیل کی پاک اور سچی محبت۔ راحیل کی باتوں نے دلاویز کے دل میں اطمینان کی شمع روشن کر دی تھی۔ وہ دونوں جانے کتنی دیر ایک دوسرے کی باہیں تھامے ان خوبصورت رنگوں کا رقص دیکھ رہے تھے۔ یہ سب کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ زندگی کے اتنے سال تکلیف اور تنہائی میں کاٹنے کے بعد کس نے سوچا تھا کہ ایک روز وہ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے اپنے سارے خوابوں کو سچا ہوتا دیکھے گی، اپنے زخموں کو اس طرح سے بھرتا ہوا دیکھے گی۔ اگر یہی اس کو دکھوں کا مداوا تھا تو اس کے لیے کافی تھا۔ بابا، دل کسی سے اپنے بات کرنے کو چاہے تو دل کی خواہشیں رد نہیں کرنی چاہیے۔ ہر بار دل مار کر انسان سکون سے نہیں رہ پاتا۔ ریما نے میر خلیل کو صحن میں رکھے لینڈ لائن کے گرد مسلسل چکر کاٹتے ہوئے دیکھا تو بنا بولے بنا رہ نہیں سکی تھی۔ آج کافی دنوں بعد وہ کمرے سے نکلی تھی۔ میر خلیل نے تکان زدہ نظروں سے ریما کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ وہاں کوئی تاثر نہیں تھا سوائے ویرانی کے۔ میں ایک اچھا باپ نہیں بن سکا بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ نہ جانے کیوں ان کے منہ سے یہ بات نکلی تھی۔ کوئی بات نہیں بابا، انسان اپنی زندگی میں بہت سے کردار نبھاتا ہے، ضروری تو نہیں وہ تمام کردار اچھے سے نبھائے۔ وہ تامل سے بولی تھی۔ افسوس ہی یہ ہے کہ میں نے کوئی بھی کردار اچھے سے نہیں نبھایا، نہ اچھا بیٹا بن سکا، نہ شوہر، نہ باپ۔ وہ دونوں صحن میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کوئی ایک رشتہ میں نے ڈھنگ سے نہیں نبھا پاتا تو شاید پچھتاووں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ انہوں نے نظریں جھکا دی تھی۔ اب پچھتانے سے کیا ہوگا؟ جو بھی وقت باقی ہے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے میں صرف کریں تاکہ مرتے وقت دل پہ کوئی بوجھ نہ رہے۔ وہ براہ راست میر خلیل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی تھی۔ میری بیٹی اتنی سمجھدار کب سے ہو گئی؟ انہیں ریما کی باتوں پہ حیرت ہو رہی تھی۔ جب سے میں اپنی کسی اپنے کی جان اپنی آنکھوں کے سامنے بے رحمی سے نکلتے دیکھی ہے، تب سے۔ اور یہی لمحہ تھا جس میں میر خلیل کو سر سے پاؤں تک وہ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس لمحے نے
ان کے تمام شکوک و شبہات کو حقیقت میں تبدیل کر دیا تھا۔ انہوں نے خالی نگاہوں سے ریما کو سر سے پاؤں تک یوں ٹٹولا کہ پھر کوئی شک کی گنجائش باقی نہ رہی۔ ایک بات پوچھوں بیٹا؟ ایک عجیب سے احساس نے انہیں اپنے شکنجے میں لیا تھا۔ آپ کا جو سوال ہے اس کا بس ایک ہی جواب ہوگا میرے پاس بابا۔ وہ میر خلیل کو نہیں دیکھ رہی تھی، پر میر خلیل کی نگاہیں اس پر مقناطیس کی طرح چپک گئی تھیں، اور وہ جواب ہاں ہے۔ اس نے اپنے شانوں سے پھسلتے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے کہا۔ میر خلیل نے لڑکھڑا کر پاس رکھے صوفوں کا سہارا لیا تھا۔ آسمان پر بجلی بہت زور سے چمکی تھی، اور میر خلیل کا وجود اس کڑک کی زد میں آ چکا تھا۔ انسان کے بال ربڑ کے بال کی طرح ہوتے ہیں، جس رفتار سے پھینکو گے اس کو دگنی رفتار سے پلٹ کر تم تک واپس لائیں گے۔ الحان کوئی مر گیا ہے کیا؟ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ پچھلے 1 گھنٹے میں سے الحان نے اپنے مبارک منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا، اور جو جولیانا اس کے مسلسل خاموشی سے تنگ آ چکی تھی۔ الحان نے بیزاری سے کتاب اپنے چہرے کے سامنے سے ہٹا کے اسے گھورا تھا۔ میں بور ہو رہی ہوں، وہ مزید چڑ کے بولی تھی۔ ہاں تو کیا میں پول ڈانس کر کے تمہیں انٹرٹین کرنے کے لیے؟ وہ سڑا ہوا منہ بنا کر بولا۔ شرم آتی ہے؟ الحان کی بیزاری سے اسے مزید چڑھا رہی تھی۔ نہیں، جواب 2 ٹوک تھا۔ زہر کھا لو پھر۔ اس نے الحان کو تپانے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے، پہلے تم کھا لو، اگر بچ جائے تو میرے لیے رکھ دینا۔ وہ نظریں دوبارہ کتاب پہ مرکوز کرتے ہوئے بولا تھا۔ میں جا رہی ہوں، وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ دروازہ ٹھیک سے بند کرتی جانا۔ وہ مسکرا کر ہنوز کتاب پڑھ رہا تھا جب اسے اپنی پشت پر دروازہ زور سے مارنے کی آواز آئی تھی۔ چلو بلا ٹلی، اس نے جان بوجھ کر زور سے کہا۔ اتنا معلوم تھا؟ اسے معلوم تھا وہ دروازے کے باہر ہی کھڑی ہوگی۔ 2 منٹ بعد دروازہ پھر سے کھلنے کی آواز آئی تو الحان اپنے اندازے کی درستگی پر مسکرایا تھا۔ کیا ہوا میڈم؟ آپ تو جانے والی تھی نا؟ اس نے کتاب بند کر کے سینٹر ٹیبل پہ رکھ دی تھی۔ ہاں، پھر ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اور جولیانا کی آواز نہیں تھی۔ الحان نے نظریں فوراً گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ اینا اورنگزیب دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے کھڑی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اینا کو دیکھ کر الحان کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ آہل کہاں ہے الحان؟ اس نے بنا وقت ضائع کیے پوچھا تھا۔ جہاں اسے ہونا چاہیے تھا اینا، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ میں تمہاری بہن ہوں اور الحان بھولو مت، اس نے دان کچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ تم مجھے کہاں بھولنے دیتی ہو اینا کہ تم میری بہن ہو، اس نے ناگواری سے کہا تھا۔ تم کس کے دم پر اتنا اچھل رہے ہو؟ الحان بھولو مت، تمہیں دلاویز کے قریب میں نے کیا ہے۔ اینا نے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ سیکنڈز لگیں گے مجھے۔ رک کر چٹکی بجائی اور دلاویز کے سامنے الحان اور اورنگزیب کی ساری حقیقت کھل کر آ جائے گی، اور پھر یہ دوستی کا ڈھول بجاتے پھرنا ہو نا تم، یہی ڈھول میراہیل تمہارے سر پہ مار دے گا۔ وہ حقارت سے مسکرائی تھی۔ گیٹ آؤٹ اینا، الحان غصے سے جھپڑے بھینچ لیے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کہ تم میری بہن ہو، بہتر ہے یہاں سے نکل جاؤ، اس نے دروازے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اینا نے ایک آخری نگاہ غصے سے الحان پہ ڈالی اور دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب کسی کے قدموں کی چاپ بہت نزدیک سے اسے سنائی دی تھی۔ الحان اور اینا نے قدموں کی آہٹ کا تعاقب کرتے ہوئے بروقت ڈرائنگ روم کی جانب دیکھا تھا۔ جولیانا دروازے کی اوٹ سے باہر آئی تھی۔ وہ ششدر کھڑی شکوہ کا نگاہوں سے الحان کو دیکھ رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کی لائٹ آف تھی، اس لیے الحان اسے دیکھ نہیں سکا تھا۔ واو! اینا نے ایک نظر جولیانا پر ڈالی اور پھر مڑ کر الحان کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں آنکھیں گھمائی تھی۔ ہیو فن الحان! وہ دروازہ زور سے مارتے ہوئے اپارٹمنٹ سے نکل گئی تھی۔ جولی آئی کین ایکسپلین، الحان نے وضاحت چاہی، مگر جولیانا نے ہاتھ جلا کر اسے خاموش کروا دیا تھا۔ تو یہ ہے تمہاری حقیقت الحان ڈسوزا؟ اوہ سوری، وہ رک کر تصدیق کی تھی۔ الحان اورنگزیب؟ اس کے آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا، اس کا دل ٹوٹا تھا اور خون دل سے رس رہا تھا۔ تم یہاں دلاویز کو نقصان پہنچاتے آئے تھے؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ جولی میری بات بکواس نہیں کرو اپنی، جولیانا نے چیخ کر کہا تھا۔ اگر تم نے دلاویز اور میر سر کے درمیان کسی بھی قسم کی غلط فہمی یا دوریاں ڈالنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، جولیانا نے اس کی جانب انگشت شہادت اٹھاتے ہوئے کہا تھا، میں تمہاری حقیقت دلاویز کو بتا دوں گی، سمجھے؟ آنسو ابل ابل کر لڑی کی مانند اس کے چہرے پر بہنے لگے تھے۔ آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جولی، اس نے
نم آنکھوں سے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ جولیانا، اب کی بار اس نے تصدیق کی تھی۔ دلاویز سے دور رہو الحان اورنگزیب، اس نے دھمکی آویز انداز میں کہا تھا۔ الحان کو لگا اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا ہے۔ ایک ہی پل میں سب کچھ ہاتھ سے چھوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اسے لگا وہ دوبارہ کبھی سانس نہیں لے پائے گا، اور واقعی اس نے سانس نہیں لی گیا تھا۔ جولیانا وہاں سے چلی گئی اور الحان پیچھے تنہا رہ گیا۔ اس تنہا اپارٹمنٹ میں یکدم ہی اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ مشکل سے بالکنی تک گیا۔ ریلنگ پر دونوں ہاتھ جمائے وہ تھوڑا سا آگے کو جھکا۔ نہ جانے کب گرما گرم مادہ اس کی آنکھوں سے بھر کر اس کے گال پہ آگے ٹھہرا تھا۔ الحان رو رہا تھا۔ اس نے حیرت سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے چہرے پر ٹھہرے آنسوؤں کو چھوا۔ سورج کی الوداع کہتی کرن میں اس کی پوروں پر ٹھہرا آنسوؤں کا قطرہ چمکا تھا۔ دل بہت زور سے دکھ رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ دل دکھانے والی کوئی اور نہیں، خود اس کی سگی بہن تھی۔ دلاویز آج بہت خوش تھی۔ کل رات ہی وہ دونوں برمنگھم واپس آئے تھے اور وہ بے صبری سے یونیورسٹی جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ جانے سے پہلے الحان نے اسے کہا تھا کہ اس کے پاس دلاویز کے برتھ ڈے کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے، جسے دیکھ کر وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گی۔ وقت دلاویز پر مہربان ہو گیا تھا۔ وہ جلدی جلدی یونیورسٹی کے لیے تیار ہوئی۔ آج کے خلافت ہوا کوئی جولیانا اسے یونیورسٹی ڈراپ کرنے کے لیے نہیں آئی۔ اس نے حیرت سے وال کلاک پر نظر ڈالی اور پھر موبائل پر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ آگے سے اس کا موبائل بند جا رہا تھا۔ دلاویز کے ماتھے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے تھے۔ پھر کسی احساس کے تحت اس نے کندھے اچکائے۔ شاید وہ بھی الحان کے ساتھ مل کر میرا سرپرائز ریڈی کر رہی ہوگی۔ اس خیال سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ وہ جلدی سے یونیورسٹی کے لیے نکلی۔ میرا ہیل اسے پہلے ہی آفس جا چکا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں بھی بہت سا کام جمع ہو چکا تھا جسے اسے فوراً نپٹانا لازمی تھا۔ کیفیٹیریا، لائبریری اور باسکٹ بال کورٹ۔ دلاویز نے پوری یونیورسٹی چھان لی مگر الحان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ یہ 5ویں کال تھی جسے الحان نے اٹینڈ نہیں کی تھی۔ یہ دونوں کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ نہ کوئی ویلکم، نہ کوئی سرپرائز پارٹی۔ آنے دو دونوں کو، پھر خبر لیتی ہوں۔ وہ تھک کر اوپن گارڈن میں لگے بینچ پر بیٹھ گئی اور سر ہاتھوں پہ گرا لیا تھا۔ اچانک اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ تاریک اسکرین پر ایک پیغام ابھرا تھا۔ دلاویز نے فوراً سے میسج نوٹیفیکیشن پر کلک کیا تھا۔ میں تمہارے ایسٹن کی مرکزی عمارت کے سامنے انتظار کر رہا ہوں دلاویز، جہاں ہم پہلی بار ٹکرائے تھے۔ پیغام پڑھ کر ایک مسرت بخش مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رنگ گئی تھی۔ اس نے فوراً سے قدم ایسٹن کی مرکزی بلڈنگ کی جانب بڑھا دیے تھے، جہاں الحان دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ایسٹن کی مرکزی عمارت کو سر اٹھائے خاموشی سے کھڑا گھور رہا تھا۔ اس کی پشت دلاویز کی جانب تھی۔ پیچھے سے وہ الحان کے چہرے پر آئے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی، جہاں ویرانی ہی ویرانی تھی۔ چلتے چلتے غیر دانستہ طور پر دلاویز کی رفتار ہلکی ہو گئی تھی، یوں جیسے اس کے دل نے کچھ بھانپ لیا ہو کہ کچھ عجیب، بہت عجیب۔ دلاویز کے پکارنے سے پہلے ہی الحان پلٹ گیا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا اور آنکھیں سوجی ہوئی لگ رہی تھی۔ دلاویز کے چہرے کی مسکراہٹ کچھ سمٹی تھی۔ الحان بمشکل مسکرایا تھا۔ جانے سے پہلے میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جب تم آؤ گے تو ایک سرپرائز تمہارا منتظر ہوگا۔ اس کا لہجہ بدلا ہوا سا تھا۔ دلاویز خوش ہونے کے بجائے اسے چپ چاپ سنتی رہی۔ یہ ہے تمہارا سرپرائز۔ الحان نے دایاں بازو آگے کیا۔ اس کے ہاتھ میں دی انگلینڈ میگزین تھا۔ یہ کیا ہے؟ دلاویز نے مستفرانہ نظروں سے میگزین اور پھر الحان کو دیکھا تھا۔ خود دیکھ لو۔ اس نے میگزین دلاویز کو پکڑا دیا۔ دلاویز نے ناسمجھی سے وہ میگزین پکڑ لیا اور صفحات الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ پھر یکدم ایک صفحے پر اس کی نظریں جم گئی تھیں۔ اس کی گرفت صفحے پر مضبوط ہوئی تھی۔ دی انگلینڈ میگزین کے ایڈیٹر کا بیٹا میرا چائلڈ ہوڈ فرینڈ تھا، تو میں نے اسے تمہارے لکھے سارے کالمز اور آرٹیکلز بھیجے تھے، اور اس نے اپنے فادر کو۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا۔ دلاویز، انہیں تمہارے کالمز اور آرٹیکلز بہت پسند آئے، وہ رسان سے بولا تھا۔ دلاویز گنگ کھڑی الحان کو ٹٹولتی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اتنی بڑی خبر بھی اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں لا پائی تھی جو اس وقت اس کے چہرے پہ ہونی چاہیے تھی۔ کیا ہوا دلاویز، تم خوش نہیں ہو؟ تم ایک بہترین رائٹر بننا چاہتی تھی۔ دیکھو نا، اب پورا انگلینڈ تمہیں تمہارے نام سے پہچانے گا۔ وہ مصنوعی سی پرجوشی دکھاتے ہوئے بولا۔ در حقیقت اس کا دل اندر سے چھلنی چھلنی ہو چکا تھا۔ دلاویز آہستگی سے مسکرائی۔ آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ بس آنکھ جھپکنے کی دیر تھی اور وہ آنسوؤں کا ریلا اس کے پورے چہرے کو بھگو دیتا۔
تم نے میرے لیے اتنا سب کیوں کیا الحان؟ یہ سوال الحان کی توقع کے برعکس تھا، کیونکہ میں چاہتا ہوں دلاویز تم اپنے سارے خواب پورے کرو۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی نے دلاویز کا دل مسل کے رکھ دیا تھا۔ ایک عجیب سی خاموشی نے دونوں کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ دلاویز، الحان نے تمہید پا دی۔ اب وہ جو کچھ کہنے لگا تھا اس کے لیے وہ خود بھی تیار نہیں تھا۔ بولو۔ دلاویز سے الحان کی خاموشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو ہمیشہ ہنستا بولتا اسے پریشان کرتا رہتا تھا، مگر آج وہ بول تو رہا تھا، مگر پھر بھی دلاویز بے چین نہیں تھی۔ دلاویز، میں جا رہا ہوں، اس نے اپنی آواز کو نارمل رکھتے ہوئے سرسری سے انداز میں کہا۔ دلاویز کی گرفت میگزین پر کمزور پڑ گئی تھی۔ کہاں؟ وہ بمشکل بولی تھی۔ میں لندن واپس جا رہا ہوں۔ وہ بہت مشکل سے مسکرایا تھا۔ اور واپس کب آؤ گے؟ دلاویز کی آواز بھرا گئی تھی، آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ الحان کی سانسیں تھم گئیں۔ اس نے نظر دلاویز کے چہرے سے ہٹا دی۔ میں واپس نہیں آؤں گا دلاویز۔ اور دلاویز کے ہاتھ سے میگزین چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا۔ آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر چہرے پر بکھر گئے تھے۔ دیکھو الحان، میں بہت خوش ہوں تم میرے ساتھ ایسا بکواس کر کے میرا موڈ خراب مت کرو۔ دلاویز نے اسے مطمئنہ کیا تھا۔ چلو اب لیکچر شروع ہونے والا ہے اور ابھی ہمیں اپنے دوسرے پروجیکٹ پہ بھی جلدی سے کام شروع کرنا ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں آئے تمام خدشات کو نظر انداز کر کے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے رد عمل نے الحان کا دل کچل کے رکھ دیا تھا۔ دلاویز، اس پر الحان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو آہستگی سے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ دلاویز نے مزاحمت نہیں کی تھی۔ اس کے لمس میں دوستی اور فکر کا احساس تھا، اپنائیت تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو اور اپنے سارے خواب پورے کرو، وہ ٹھہر ٹھہر کے بولا تھا۔ اس کی آواز بھیگ چکی تھی۔ دلاویز نے نظر اٹھا کے اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ بس ان ہاتھوں کو دیکھتی رہی جو اس وقت الحان نے اپنی نرم گرفت میں لے رکھے تھے۔ میں اب واپس نہیں آؤں گا دلاویز۔ اس نے دلاویز کا ہاتھ آہستگی سے دبایا تھا۔ دلاویز کے منہ سے ہچکی نکلی تھی۔ آنسو جو ٹھہرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں تمہارے بغیر اکیلی ہو جاؤں گی الحان۔ یہاں تمہارے سوا میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ ہچکیوں کی وجہ سے دلاویز سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اور پروفیسر پیٹر سے مجھے کون بچائے گا؟ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی، ضد کر رہی تھی۔ تم اس چیپ انسان کی فکر نہ کرو، میں نے اس کا مکمل بندوبست کر دیا ہے، وہ بمشکل بولا تھا۔ اچھا، وہ چیپ ہے، اور تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ دلاویز نے ہمت جمع کر کے اپنی نظریں الحان کے چہرے تک لائی تھی۔ For your kind information, I am not cheap. I am expensive. That everyone cannot afford. الحان نے ڈرامائی انداز میں نم آنکھوں کو گول گول گھماتے ہوئے کہا، اور دونوں کی بروقت ہنسی چھوٹی تھی۔ ہنسی اور آنسوں کے درمیان دونوں نے ایک دوسرے کو بھیگی آنکھوں سے مسکرا کے دیکھا تھا، اور کسے معلوم تھا یہ ان کی آخری ملاقات تھی۔ کہہ کہو کا دور تھمنے والا تھا۔ مت جاؤ الحان پلیز، جذبات نے ایک بار پھر گھیرا تنگ کیا تھا۔ I have to go دلاویز، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے نظر پھیرتے ہوئے دلاویز کا ہاتھ چھوڑنا چاہا، مگر دلاویز نے انہیں تھامے رکھا تھا۔ تم کیوں جا رہے ہو یار؟ میں جانے کے لیے ہی آیا تھا دلاویز، اور ویسے بھی اب پڑھائی وغیرہ مجھ سے نہیں ہوتی۔ وہ ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی تھی، اور اب الحان کے لیے مشکل ہو گیا تھا اپنے آنسوں کو روک پانا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ دلاویز کے ہاتھوں سے کھینچا اور بیرونی دروازے کی سمت چلنے لگا۔ دلاویز نے اسے پیچھے سے پکارا، مگر الحان نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اسے اپنے آنسو نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ اگر وہ مزید ایک پل اور رکتا تو اس کے لیے اپنے دل کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ انسان کبھی کبھی مشکل راستے کا انتخاب نہیں کرنا چاہتا، مگر زندگی میں ہمیں کوئی دوسرا آپشن نہیں دیتی۔ دلاویز اپنے بھیگی پلکوں سے اسے دور جاتے دیکھتی رہی تھی۔ وہ کیا چھپا رہا تھا دلاویز سے؟ اپنے آنسو؟ مگر وہ اس کی سب سے اچھی دوست تھی نا؟ یا پھر اس کا گمان تھا کہ وہ الحان کی سب سے اچھی دوست تھی؟ دلاویز ٹیرس پہ کھڑی تھی، بال ڈھیلے سے جوڑے میں بندھے تھے، دونوں شانوں پر شال لاپرواہی سے جھول رہی تھی۔ وہ بازو اپنے گرد لپیٹے خالی نظروں سے چاند کو گھور رہی تھی۔ ہوا میں خنکی تھی، جو وجود کو ناگواری کا احساس بخش رہی تھی، مگر پھر بھی وہ وہاں کھڑی رہی۔ کسی نے کہا تھا محبت سے بڑا کوئی اور روگ نہیں ہوتا، مگر جب دوستی اپنا ہاتھ چھوڑاتی ہے تو دل پر زیادہ زخم چھوڑ جاتی ہے۔ وہ سامنے تارے دیکھ رہی ہوں، یہ اگر اصل میں ہوتے تو میں تمہارے لیے نہیں توڑتا۔ اس کی شرارت بھری آواز دلاویز کی سماعتوں میں ابھری تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ اے بلی، شو شو، او سڑی ہوئی عورت۔ ایک اور گونج اس کے اطراف سے سنائی دی، مگر نظر گھما کر دیکھا تو دور دور تک ویرانی تھی۔ دلاویز نے دونوں ہاتھوں سے ریلنگ کو بھینچا تھا۔ یادیں تھی یا کوئی جان لیوا
وبا جس نے دلاویز کو چاروں جانب سے گھیر لیا تھا، وہ کیوں چلا گیا؟ یہ سوال تھا جو ہتھوڑوں کی طرح اس کے دماغ پہ ضربے لگا رہا تھا۔ چلتے پھرتے زندگی میں کتنے لوگ آپ سے ٹکراتے ہیں، سب کا ٹکرانا کسی وجہ کے تحت ہوتا ہے، اور یوں ہی وہ بہار بن کر آپ کی زندگی پہ چھا جاتے ہیں اور آپ کے دل پر گہرے نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ جو کچھ تھا وہ دلاویز کو سکون سے رہنے نہیں دے رہا تھا۔ الحان کسی تکلیف سے دوچار تھا، کوئی ایسی تکلیف جو وہ دلاویز کو نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے اس نے خاموشی سے اچھے نوٹ پر سب کی زندگیوں سے نکل جانے کو ترجیح دی۔ وہ کیا بات تھی جو اپنے دل میں دبائے رہ گیا؟ اسے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ وہ اس کا درد باندھ سکے، اسے سن سکے، اسے دلاسا دے سکے۔ یہ احساس اس کے سینے کو ہر سانس کے ساتھ چھلنی کر رہا تھا کہ اسے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، کسی کا لمس اس کے شانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ اس نے تھک کر گہری سانس لیتے ہوئے اپنا سر میراحیل کے کندھے پہ گرا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ جب سے وہ آفس سے آیا تھا، میراحیل کو وہ کافی گمسم اور خاموش سا دکھائی دے رہی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پہ بھی وہ اس کی بات کا محض جواب ہاں میں دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب دلاویز نے پلٹ کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا، میراحیل نے اپنے بازو اس کے گرد حائل کرتے ہوئے اپنی تھوڑی اس کے سر پہ ٹکا دی تھی۔ آپ دشت زندگی کے اس کٹھن سفر کو تنہا طے نہیں کر سکتے، یہ بات دلاویز نے آج سیکھ لی تھی۔ موسم کافی سرد ہو چکا تھا اور دلاویز کی پلکیں بھاری ہونے لگی تھی۔ ٹھنڈ کافی بڑھ گئی ہے، میراحیل نے ہلکی سی سرگوشی کی تھی۔ اس نے اپنا مضبوط بازوؤں میں اسے تھام لیا تھا۔ پلیز مجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جائیے گا، وہ بڑبڑائی تھی۔ میراحیل مشکل سے مسکرایا تھا۔ دلاویز کی اداسی اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آہل نے اسے حصار میں لیا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پیچھے چاند تنہا ہلکی دھند میں لپٹا ان دونوں کی پشت کو گھورتا رہ گیا تھا۔ یہ چاند ان سب کی حالتوں کا محرم ہے جس پر جولیانا کی بھیگی بھیگی آنکھیں ٹکی ہوئی تھی۔ اس بات سے انجان کہ کہیں دور الحان بھی اسی وقت اس چاند کو بیلکنی میں بیٹھا نم آنکھوں سے گھور رہا تھا، وہی چاند جس پر اس لمحے اینا اورنگزیب کی نظروں کا پہرا تھا، یہ چاند جس نے سب کے آنسوؤں کو پیا تھا۔ الحان کو گئے ہوئے اب 1 مہینہ بیت چکا تھا۔ اس دوران نہ دلاویز نے جولیانا سے کچھ پوچھا تھا اور نہ ہی جولیانا دلاویز سے الحان کے حوالے سے کوئی بات کی تھی۔ اب جب وہ خاموشی سے ان کی زندگیوں سے چلا گیا تھا تو اس کے ذکر کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ پچھلے 8 مہینے میں کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، چاند اور سورج کا مقام نہیں بدلتا، دن اور رات ایک نہیں ہوتے، سب اپنے اپنے مقرر کردہ اوقات اور جگہ پر برقرار رہتے ہیں، بس دل اداس ہو جاتا ہے۔ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا، دلاویز پہلے جیسی نہیں تھی، نہ میراحیل پہلے جیسا تھا۔ دن بدلتے ہیں تو انسان بھی بدل جاتے ہیں، آس پاس موجود ہر شے بدل جاتی ہے۔ دی انگلینڈ میگزین کے بعد دی ویک، ٹائمز آؤٹ اور ہیلو جیسے بڑے بڑے میگزین نے دلاویز کو اس کے آرٹیکلز کی آفرز دی تھی۔ یہ سب کسی خواب جیسا تھا۔ یونیورسٹی میں لوگ اب اسے پہچاننے لگے تھے۔ یہ سب الحان کی وجہ سے ہوا تھا۔ اچھے دوست کی پہچان یہی ہوتی ہے، وہ بنا مانگے ہی آپ کو بہت کچھ دے جاتا ہے اور بدلے میں اس احسان کا بدلہ نہیں مانگتا۔ الحان بھی جاتے جاتے دلاویز کو بہت کچھ دے گیا تھا، اس کے خوابوں کی تعبیر، ڈھیر ساری یادیں اور آنکھوں کی نمی۔ وہ جب اسے یاد کرتی تو دم آنکھوں سے مسکرا دیتی تھی۔ ایسٹن کی ہر دیوار پر اس کا لمس تھا، کینٹین سے لے کے کلاس رومز تک الحان کے کہکوں کی بازگشت تھی۔ اسے بھلانا آسان نہیں تھا بلکہ ناممکن تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ابھی وہ کہیں سے جن کی طرح نکل کر سامنے آ جائے گا اور عجیب عجیب ناموں سے دلاویز کو بلا کر چڑھائے گا، پر در حقیقت دلاویز کبھی بھی اس کے دیے گئے کسی نام سے چڑھتی نہیں تھی، بس اس کی انا اس کی تسکین کے لیے چڑھنے کی اداکاری کرتی تھی۔ کوئی بھی کبھی کبھی الحان کی شرارتوں سے چڑھ نہیں سکتا تھا، وہ تھا ہی ایسا، جہاں بھی ہوتا کہہ اپنے آپ لگنے لگتے تھے۔ زلیخا بے حس و حرکت اپنے بستر پر زندہ لاش کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ کوئی نسخہ، کوئی دوا اس کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوئی تھی۔ ان 3 مہینوں میں ان کی حالت میں بالکل بھی بہتری نہیں آئی تھی۔ یہ ان کے اعمال تھے جو اس طرح ان کے سامنے آئے تھے۔ وہ کھلی آنکھوں سے چت
चित लेटी बस छत को घूर रही थी। जब रीमा सूप का ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई थी, उसने स्याह रंग का लिबास पहन रखा था, बालों को चुटिया की शक्ल में गूंद रखा था। उसने अपने पुष्ट पर दरवाज़ा मुकफल किया और ट्रे साइड टेबल पर रखकर जुलेखा के पास बैठ गई थी। जुलेखा ने आंख घुमाकर पास बैठी रीमा को बेबसी से देखा था। अफसोस, इस हवेली में हुक्म चलाती जुलेखा मीर अब बेबसी और लाचारी से इस बिस्तर पर पड़ी है। अल्फाज या चाबुक सीधा जुलेखा के दिल पे लगे थे और बेबसी की इंतहा थी कि वो जवाब में एक लफ्ज़ भी नहीं कह सकती थी। करेले का बीज बोकर आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि पेड़ मुझे मीठा फल देगा। उसने हाथ बढ़ाकर गर्म सूप का बाउल उठाया था। जुलेखा की आंखों में आंसू तैरने लगे थे। जिंदगी कभी कभी किस कदर बेबस कर देती है, इतना बेबस कि आप हिलकर खुद का पानी का गिलास भी खुद से पी नहीं सकते। दिल तो करता है गरम सूप तुम्हारे उस शक्ल पे उंडेल दूं। उसने तैश से पूरा चम्मच बाउल में घुमाते हुए कहा था, क्योंकि जब भी मैं खुद को आईने में देखती हूँ तो मुझे तुम्हारी परछाई नजर आती है। ये रंग, ये रूप तुम्हारी तशबीह है। उसने सूप का बाउल दोबारा ट्रे पर चटकते हुए कहा था, मगर तुम फिक्र मत करो, आज मैं तुम्हारी और अपनी अजियत हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। वो बिस्तर से खड़े होते हुए बोली थी। जुलेखा की आंखें खौफ से बड़ी हो गई थी। उसकी आंखों की पतलियों में शाम का वही मंजर लहराने लगा था जब उसने भी इसी तरह एक शाम बीजान के कमरे में उनसे उनकी सांसें छीन ली थी। वो हड़बड़ाकर सर को हिलाने की कोशिश करने लगी मगर नाकाम हो गई। फिक्र मत करें, बस चंद सेकंड्स की तकलीफ होगी, फिर आपको हमेशा के लिए आराम आ जाएगा। उसने झुककर जुलेखा के सर के नीचे से तकिया खींचा। जुलेखा ने खौफ से आंखें बंद कर ली और फिर न जाने कितने सेकंड वो अपने मफलूस से जिस्म को बिस्तर पर फड़फड़ाते हुए महसूस करती रहीं। अपने ऊपर झुकी रीमा की आंखें उनकी आंखों में हमेशा के लिए मनकूत हो चुकी थी। जब रूह जिस्म से परवास होती है तो शदीद तकलीफ की एक लहर पूरे वजूद को झंझोड़ के रख देती है, और वो तकलीफ वही समझ सकता है जिसके बदन से रूह जुदा होती है। जुलेखा ने आखिरी बार इस अज़ियत को महसूस किया था, क्योंकि उसके बाद दुनिया के दरवाजे उस पर बंद कर दिए गए थे। जुलेखा मीर अपने बोए हुए नफरत के बीच के साथ इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह के हमेशा के लिए जा चुकी थी। आंसू रीमा के चेहरे से बहते हुए थोड़ी से टपक कर जुलेखा की खुली आंखों पर बारी बारी गिरे थे। उसने आहिस्तगी से तकिया उसके चेहरे से हटाया और झुककर उसकी पेशानी को चूमा था। तकिया सीधा किया रखकर वो सीधी हुई कमरे से बाहर चली गई थी। पूरा घर वीरान पड़ा था। गिनती के चंद नौकर हवेली की साफ सफाई में गलता थे। उसने रुख छत की जानिब किया। दूर कहीं मस्जिद में मौसम असर के आसान दे रहा था। उसने आंखें मूंद कर खुली फिजा में अपने फेफड़ों में उतारी और उसके जिस्म का अंग हल्का महसूस कर रहा था, जैसे किसी भारी बोझ से भरे जमा हो गई हो। उसने दोनों बाजू फैलाकर सर आसमान की जानिब किया, मगर उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। मीर खलील अभी ज़मीनों का चक्कर लगाकर हवेली पहुंचने वाले थे। वो भी गाड़ी से निकले ही थे और रुख हवेली की अंदरूनी दरवाजे की जानिब किया था। उन्हें पहले अपने पीछे एक जोरदार धमाके के साथ गाड़ी के शीशे टूटने की आवाज़ आई, मानो जैसे क़यामत आ गई हो। वो दहल के पीछे पलटे और उन्हें लगा वाकई क़यामत आ गई है। रीमा उनके मुंह गाड़ी की छत पर लहूलुहान पड़ी थी। गाड़ी के तमाम शीशे टूट चुके थे। खून उबल कर उसके सर और मुंह से निकल रहा था। ड्राइवर और बाकी मुलाजिम दौड़कर गाड़ी के जानिब आए थे। मीर खलील दीवाना वार रीमा के करीब आए और उसके चेहरे को छुआ था। उसकी आंखें थोड़ी सी खुली थी और चेहरे पर बिला का सुकून था। मीर खलील को अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई थी। वो लड़खड़ा कर पीछे हटे तो सामने खड़े एक मुलाजिम ने उन्हें सहारा दिया था। उनके बूढ़े होते दिल को ये सदमा बहुत बड़ा था। जवान औलाद की मौत माँ बाप के लिए तबाही होती है। वो अपने शिश्तर निगाहें रीमा की साख्त हो चुके वजूद से चाहकर भी नहीं हटा सके थे। क्या सोचते हैं वो लोग जो मर जाने को हमेशा जीने से ज़्यादा तरजीह देते हैं? क्या अज़ियत से ज़्यादा बढ़कर अज़ियत थी? उनका हाथ पहलू में गिरता चला गया था। उस लम्हे पल के झपकने के लिए भी उन्हें बहुत ताकत और हिम्मत चाहिए थी, जो उनमें अचानक से ख़त्म हो गई थी। मीर खलील का जिस्म रूह से भी ज़्यादा हल्का हो चुका था। वो मुलाजिम के बाजुओं के सहारे ज़मीन पर बैठते चले गए थे। उस रोज़ 2 जनाजे उठे थे हवेली से, जो मीर खलील को अंदर और बाहर से वीरान कर गए थे। दिलावेज हड़बड़ाकर नींद से बेदार हुई थी। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। उनके माथे पर हल्का पसीना मौजूद था और वो खौफ से कांप रही थी। मीर आहिल
اس کی آواز سن کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور لیمپ روشن کیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے دلاویز کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کچھ نہیں، بس برا خواب تھا۔ اس نے ہتھیلی سے ماتھے پر آئے پسینے کو پونچھا تھا۔ ہم کہیں الہان کو تو نہیں دیکھ لیا تھا خواب میں؟ وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے دوبارہ لیٹ گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا سینس آف ہیومر بہت خراب ہے، الہان سے بھی زیادہ خراب۔ وہ چہرے پہ آئی ایک لٹ کان کے پیچھے رستے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، کیونکہ میں جوکر جو نہیں ہوں، میراحیل نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ الہان کی طرح، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ اس کی سرگوشی دلاویز نے سن لی اور اس کے چہرے پر بڑی سی مسکان پھیل گئی تھی۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، اب لوگ جوکروں سے بھی جیلس ہوتے ہیں، دلاویز مصنوعی معصومیت سے بولی تو میراحیل نے ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھا تھا، جو پہلے اسے دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ جلتے ہوئے آپ بہت کیوٹ لگتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ میں ڈائٹ پر ہوں، مکھن سے پرہیز کر رہا ہوں۔ اس نے اپنا گال دلاویز کے سر پر ٹکا دیا تو وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی۔ میری زندگی اور دل میں بس ایک ہی شخص ہے، دوسرے کسی کی گنجائش نہیں۔ دلاویز نے اپنا ہاتھ میراحیل کے دل کے مقام پر رکھا تھا۔ اس بات سے میں پوری طرح متفق ہوں۔ میراحیل نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پہ رکھا لیمپ بجھا دیا تھا۔ میاں بیوی کا رشتہ عزت، محبت اور اعتبار پر ٹکا ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رخصت ہو جائے تو رشتہ دم توڑ دیتا ہے۔ خیر، اب جب تم میری فون کالز اور میسیجز اگنور کر ہی رہے ہو تو میں نے سوچا میں خود ہی آ کے تم سے مل لیتی ہوں۔ اینا نے روم کے لائٹس آن کی تو الہان نے جھنجھلا کر ہاتھ آنکھوں پہ رکھا تھا۔ یہ تمہارا اپارٹمنٹ نہیں ہے جہاں پہ تم منہ اٹھا کر آ جاؤ گی اینا، یہ میرا گھر ہے۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ لندن واپسی کے بعد اینا سے اس کی پہلی ملاقات تھی اور وہ اینا کو یہاں دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ میں بس تمہاری خیریت معلوم۔ اینا، پلیز یہ ڈرامہ بند کرو، الہان نے اسے ٹوک دیا تھا۔ تمہیں میرے جذبات ڈرامہ لگتے ہیں الہان، وہ دل برداشتہ ہو کے بولی تھی۔ انف فور دس بلشٹ اینا۔ اس نے دوبارہ ہاتھ مار کر سائڈ ٹیبل پہ رکھا فریم پھینک دیا تھا جس میں اینا اور الہان کی بچپن کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اپنے جذبات کا رونا بند کرو تم۔ وہ اب تھوڑے فاصلے پہ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ زبردستی اپنے احساسات دوسروں پر تھوپنا بند کرو۔ تمہارے احساسات، تمہارے جذبات، تمہارا دل، تمہارا پیار، سب کچھ تمہارا۔ کیا ہمارے احساسات کچھ نہیں ہے اینا؟ وہ مستفر ہوا مگر اینا خاموش رہی تھی۔ یہاں ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں بہت سی لڑائیاں لڑ رہا ہے، بہت سی تکلیفیں اور بوجھ تلے دبے پڑا ہے، لیکن تمہیں کیا پتا؟ تم تو اپنی ضد میں اس قدر اندھی ہو گئی ہو کہ صحیح اور غلط کی تمیز بھول گئی ہو۔ الہان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کمرے میں موجود ہر چیز توڑ پھوڑ دے۔ الہان، میں نے جان بوجھ کر تو وہ سب نہیں کیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جولیانا ہماری باتیں سن رہی ہوگی۔ اینا نے وضاحت کرنا چاہی تھی۔ اینا، مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ میں تمہاری بہن ہوں الہان۔ اینا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اور میں تمہارا بھائی تھا، اس نے لفظ تھا پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی زندگی میں بس دو ہی مرد تھے جن کے لیے اینا اورنگزیب نے اپنے آنسو بہائے تھے، پہلا میراحیل اور دوسرا الہان اورنگزیب، اس کا سب سے اچھا دوست۔ آئندہ کے بعد اینا اورنگزیب، الہان اورنگزیب سے آپ کو کوئی تعلق نہیں۔ اس نے اینا کی کلائی پکڑی، اسے کھینچتے ہوئے گھر کے دروازے تک لایا تھا۔ الہان، تمہارا اور میرا رشتہ خون کا ہے اور خون کے رشتے چاہ کر بھی ٹوٹ نہیں سکتے۔ اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ کس نے کہا میں تم سے رشتہ توڑ رہا ہوں؟ اینا، کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ میں تم سے قطع تعلق کر رہا ہوں۔ اور الہان نے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر دروازے سے باہر ہوئی تھی۔ الہان، اینا، وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، بس ایک ہاتھ کی دوری پر۔ الہان کا ہاتھ ابھی بھی دروازے کے ہینڈل پر تھا۔ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار الہان۔ اس کی نم آنکھوں میں اچانک سے آگ کے شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ اینڈ دس از اے وار آف لو۔ اینا نے گہری سانس پھیپھڑوں میں اتاری اور الہان نے دروازہ اس کے منہ پر بند کیا تھا اور چند لمحے بند دروازے کو تکلیف اور غصے کی ملی شلی تاثرات کے لیے دیکھتی رہی تھی، اور دروازے کے پار الہان دروازے سے ٹیک لگائے خالی نظروں سے سامنے دیوار کو تکتا رہا تھا۔ دلاویز، اینا نے نفرت سے اس کا نام زیر رب لیا تھا۔ میراحیل اس وقت لیونگ روم میں بیٹھا اپنی شام کی چائے پی رہا تھا اور دلاویز اس وقت کچن میں میراحیل کی فرمائش پر چپلی کباب بنا رہی تھی۔ وہ چینل سرفنگ کر کے بور ہوا تو ٹی وی بند کر کے سینٹر ٹیبل پر رکھا میگزین اٹھا کر صفحے الٹ پلٹ کرنے لگا اور یکدم اس کے صفحے
उलटती पुलटती उंगलियां साकित हुई थी। आंखें हैरत से फैल गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। आर्टिकल के नीचे दिलावेज मीर लिखा हुआ था और साथ में दिलावेज की तस्वीर भी मौजूद थी। मीरा हिल की ग्रिफ्ट मैगजीन पर सख्त हुई थी। उसने मैगजीन बंद करके रोल किया और सीधा किचन का रुख किया, जहाँ दिलावेज पूरे दिमाग से मीरा हिल के खाने बनाने में गलता थी। आपको कुछ चाहिए था? उसने आहिल को किचन के दरवाजे पर खड़ा देख के सवाल किया। फिर उसकी नज़र आहिल के चेहरे पर से फिसल कर मैगजीन पर गई। दिलावेज का पूरा वजूद वही मुंजमद रह गया था। वो सेकंड के 1000वें हिस्से में पूरा माजरा समझ गई थी। आहिल, मैं आपको बताने वाली थी। उसे अपनी जाने बाता देकर दिलावेज ने थूक निकलते हुए कहा था। फिर क्यों नहीं बताया दिलावेज? उसने संजीदगी से पूछा था। तुम्हें लगा मैं अपनी बीवी की कामयाबी को हजम नहीं कर सकूंगा? उसने मैगजीन काउंटर पर रखा था। सीरियसली? मिराहिल ने गर्दन बाएं जानिब हल्का से झुकाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा था। दिलावेज ने नासमझी से उसे देखा था। यू मेड मी प्राउड माई लव। उसने दिलावेज को दोनों शानों से पकड़ के अपने सामने किया था। दिलावेज की आंखों में हैरत उभरी थी, फिर खुशी चमकी और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। आपको बुरा नहीं लगा? मैंने आपकी इजाज़त के बगैर, मिराहिल ने उसको गले से लगाया था। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए तुम्हें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। दिलावेज उसके दिल की धड़कन सुन रही थी। ये लफ्ज़ थे या कोई पेन किलर? दिलावेज ने अपने बाजू उसके गिर्द हायल किए थे। मिराहिल की मजबूत बाहें दिलावेज की पनाहगाह थी। उसके दिल का सुकून थी, उसकी सबसे महफूज जगह। लेट्स सेलिब्रेट, मिराइल ने उसे खुद से अलग करते हुए मुस्कुरा के कहा था। आज हम डिनर बाहर करेंगे। दिलावेज की आंखें खुशी से चमकी थी। दिलावेज ने स्याह रंग का सिल्क का गाउन पहना था और बालों को मैसी बन बना की सूरत दे रखी थी। कानों में हल्के हल्के नन्हे से डायमंड चमक रहे थे, बिल्कुल बाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहनी अंगूठी की तरह। उसने अपने आप पर परफ्यूम छिड़क कर एक आखिरी बार खुद को सर से पांव तक लॉन्ग मिरर में देखा था। मैम, सर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुलाजिम ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देते हुए उसे आगाह किया था। मिराहिल उसका हॉल में खड़ा इंतज़ार कर रहा था। उसने एक नज़र क्लॉक में बंधी घड़ी पर डाली और दूसरी नज़र सामने से जीने उतरती दिलावेज पर। उसने अपना गाउन दोनों पहलुओं से उठा रखा था। हाई हील्स की वजह से वो बहुत एहतियात से सीढ़ी उतर रही थी। मिराहिल की नज़र उसके नाजुक से सरापे पर जम गई थी। वो आखिरी जीने पर हल्का सा लड़खड़ाई थी, मगर मिराहिल ने फौरन उसका हाथ थाम के उसे संभाल लिया था, जैसे कि वो हमेशा से करता आया था। वो कोई रहनुमा था जो हर मोड़ पे उसे संभाल लिया करता था। वो दोनों कुछ लम्हों के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। दिमाग से सारी बातें जैसे मिट गई थी। कुछ कहने के लिए अल्फाज नहीं थे, मगर फिर भी दोनों में बहुत सी बातें हो गई थी। चले, मिराइल ने मोहब्बत से उसे देखा था। जी, वो पूरे दिल से मुस्कुराई थी। दिलावेज ने आहिस्तगी से उसका बाजू थाम लिया था। बाहर पोर्च में सफ़ेद रंग की चमचमाती लिमोजीन खड़ी थी। दिलावेज ने हैरत से मिराहिल को देखा था। ये छोटा सा तोहफा मेरी बीवी के लिए, उसने दिलावेज के सर पे बोझा देते हुए कहा था। छोटा तो नहीं है, अच्छा खासा बड़ा है, उसने हैरत से दोनों हाथ मुंह पे रखते हुए कहा था। हाँ हाँ, मिराहिल को उसकी बात पर हंसी आई थी। थैंक यू सो मच आहिर। वो अभी भी हैरत से गाड़ी को देख रही थी। अब चलें, ये इधर ही खड़ी रहने का इरादा है। हंसकर छेड़ा तो दिलावेज उसका हाथ थामे आगे बढ़ गई थी। उनके टेबल गाउचो रेस्टोरेंट के हॉल के पुरस्कून गोशे में वाक़या था। यह रेस्टोरेंट बर्मिंघम के बेहतरीन रेस्टोरेंट्स में से एक था, जो बर्मिंघम की कारोबारी ज़िला के बज़ में वाक़या था, जो अपने बेऐब अर्जेंटाइनी स्टेक्स, लातीनी अमरीकी खाने, बेहतरीन शराब और सिग्नेचर्स कॉकटेल की वजह से मशहूर था। दिलावेज और मिराइल आमने सामने बैठे थे। खूबसूरत इंटीरियर और फैंसी लाइट से आरास्ता ये जगह माहौल को मज़ीद पुरसुकून और पुरवकार बना रही थी। बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूज़िक चल रहा था, जो समातों को खुशगवारी का एहसास बख्श रहा था। मिराइल ने अपना हाथ दिलावेज के हाथ पे रखा तो वो झीम गई। 10 महीने हो गए हैं हमारी शादी को,
اور اب تم اب بھی ایسے شرماتی ہو اپنے شوہر سے جیسے کل ہی ہماری شادی ہوئی ہو۔ وہ مسکرایا تو دلاویز نے نظر جھکا دی تھی۔ ایک بات کہوں، وہ رازدارانہ انداز میں ذرا سا آگے ہوا تو دلاویز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تمہاری اس معصومیت و سادگی نے مجھے پاگل کر دیا ہے دلاویز۔ دلاویز کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا میرا حال تم سے ڈھکا چھپا ہے؟ وہ سراپا سوال بن گیا تھا۔ اس کی باتیں دلاویز کو نروس کر رہی تھی۔ میراحیل نے اپنی جذبات کا اظہار آج سے پہلے اتنے گمبھیر اور معنی خیز انداز میں کبھی نہیں کیا تھا۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ اس نے مستفسرانہ انداز میں اس کی جانب دیکھا اور وہ لب کاٹتے ہوئے اپنی گود میں رکھے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے کبھی مجھے آئی لو یو نہیں کہا؟ اس نے نیچے دیکھتے ہوئے دیکھتے ہی سوال کیا تو میراحیل نے اپنی بھوہیں سوالیہ انداز میں اچکائیں اور اس کے چہرے کی مسکان فوراً سمٹی تھی۔ سیریسلی دلاویز؟ وہ پیچھے کرسی سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تھا۔ جی، آپ نے کبھی مجھ سے آئی لو یو نہیں کہا؟ اب وہ ماتھے پر شکن لائے مصنوعی اداسی سے میراحیل کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی اور ایسا کرتے ہوئے دلاویز کی آنکھیں سکڑ کر چھوٹی ہو گئی تھیں۔ یہ عورتیں کتنی ناشکری ہوتی ہیں قسم سے۔ میراحیل نے افسوس سے ہنستے ہوئے سر کو جنبش دی تھی۔ دلاویز نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور اپنے ناخنوں پر پھونک ماری، جیسے اسے بالکل بھی گلٹ نہ ہو اپنی ناشکری کا۔ میراحیل کو وہ اس طرح اتراتے ہوئے مزید پرکشش اور خوبصورت لگی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف اس کی ہر ادا ملاحظہ کرتا رہ گیا تھا۔ وہ میراحیل کی بیوی تھی، اس کی حیات، اس کا سب کچھ، اور اس پر جچتا تھا کہ وہ اپنی محبت کا حق مانگے، بلکہ اس سے ضد کر کے اپنی ہر بات منوائے۔ اور وہ اپنی محبت اور لاڈ سے اسے بگاڑنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ ہلکی سی کمی پیشی ہو جانے پر وہ میراحیل پر غصہ ہو، اس سے شکوہ کرے، اپنا حق مانگے نہیں بلکہ چھین لے، جس طرح اس نے میراحیل کا دل اس سے چھینا تھا۔ ایک پرسکون ماحول میں ڈنر کر کے وہ لوگ واپس ابھی گھر آئے تھے۔ اینا اورنگزیب کو لابی سے ملکہ زینے میں بیٹھا دیکھ کر وہ دونوں چونکے تھے۔ دلاویز نے مڑ کر میراحیل کو دیکھا، وہ خود اس کی آمد پہ حیران تھا۔ اینا اورنگزیب نے رات کا لال رنگ کا گھٹنوں تک آتا بیک لیس ٹاپ پہنا ہوا تھا، بالوں کو کرل کر کے دونوں شانوں پر پھیلا رکھا تھا۔ آئی لائنر پہننے کی وجہ سے آنکھ کے گرد سیاہی پھیل گئی تھی۔ واو! وہ لڑکھڑاتے ہوئے سیڑھی کی ریلنگ کا سہارا لیتے ہوئے کھڑی تھی۔ اینا کا اس طرح سے لڑکھڑانا صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ شراب کے نشے میں تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اینا؟ میراحیل نے سوال کیا تھا۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں آہل؟ اب یہ بتانے کی ضرورت ہے تمہیں؟ وہ کرب میں ڈوبے لہجے میں بولی تھی۔ اس کی موجودگی دلاویز کو انکمفرٹیبل کر رہی تھی، کم از کم آج کے دن وہ بھی کسی بھی قسم کے ڈرامے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اینا، گھر جاؤ، ابھی تم ہوش میں نہیں ہو۔ میں ڈرائیور سے کہتا ہوں کہ تمہیں گھر ڈراپ کر دے۔ آہل نے کنسول پر رکھے انٹرکام کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ ایسا کیا ہے اس دلاویز میں؟ وہ خود کو سنبھالتی دلاویز کے قریب گئی اور انگلی کے اشارے سے اس کی جانب سر سے لے کر پاؤں تک اشارہ کیا تھا، جو مجھ میں اینا اورنگزیب میں نہیں ہے۔ انگلی سے اپنے سینے پر دستک دی تھی۔ جسٹ لک ایٹ می آہل۔ آہل نے گہری سانس لیتے ہوئے ماتھے کو چھوا۔ اس کے تاثرات بیان کر رہے تھے کہ وہ اینا کو دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں ہوا تھا۔ بولو آہل، جواب دو۔ اینا کا توازن بگڑا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گرنے لگی، مگر دلاویز نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر سنبھالا۔ مگر اینا نے دلاویز کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ تم میں اپنی عزت کروانے کی صلاحیت نہیں ہے اینا۔ آہل نے چونک کر دلاویز کو دیکھا تھا، جو اینا اورنگزیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دلیری سے بول رہی تھی۔ کسی اور کو چھوڑو، تم تو خود اپنی عزت نہیں کرتی۔ اینا کی بھویں تن گئی تھیں، مگر دلاویز بولتی جا رہی تھی۔ کبھی آئینے میں خود کو دیکھا ہے تم نے اینا؟ اس نے مستفسرانہ نظروں سے اینا کو دیکھا تھا۔ تم مجھے جانتی نہیں ہو دل، تم ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو اینا اورنگزیب۔ دلاویز نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اینا اورنگزیب کو ٹوک دیا تھا۔ اگر تم گندے پائیدان کی طرح کسی مرد کے آگے پیچھے بچھتی چلی جاؤ گی تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ دلاویز لمحے بھر کے لیے رکی، اسے افسوس سے دیکھا۔ اینا کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ تمہیں اپنے پیروں تلے روند کر آگے نکل جائے گا۔ بکواس بند کر اپنی۔ اینا کا ہاتھ اٹھا، مگر میراحیل نے اس کا ہاتھ درستی سے پکڑ کر پرے دھکیل دیا تھا۔ اب شاید تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ مجھ میں ایسا کیا ہے جو تم میں نہیں ہے۔ دلاویز نے تفاخر سے مسکراتے ہوئے اینا اورنگزیب کی آنکھوں میں جھانکا تھا، اور آج اینا اورنگزیب کو اپنے مقابل کھڑی یہ لڑکی
وہ ڈری سہمی ہوئی سی لڑکی نہیں لگی تھی جو چپ چاپ بک شاپ میں اس کی جلی کٹی سنتی رہ گئی تھی، جیسے وہ اینا کو پہلی ملاقات کے وقت لگی تھی۔ آج وہ پورے اعتماد نظر آ رہی تھی۔ گیٹ آؤٹ اینا، آہل کی سخت آواز نے اینا کا سکتہ توڑا تھا، اور وہ دل آویز کی پورا اعتمادی کا راز جان گئی تھی۔ اس کے ساتھ میرا ہیل کی محبت تھی، اس کا مضبوط سہارا تھا، وہ سہارا جس کے لیے اینا پل پل ترسی تھی۔ وہ باری باری دونوں کو دیکھتی چلی گئی تھی۔